آپ ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ غیر ارادی طور پر سگریٹ کا دھواں پینے سے دنیا میں 12 لاکھ افراد سالانہ جان سے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اشر آفاق۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے مریض بچوں کی تشخیص میں 40% رعایت دے گی۔ پروفیسر امجد سراج میمن۔ سول ہسپتال کی عارضی انتظامیہ ہسپتال کی انتظامی صورتحال بہتر بنانے کے بجائے کرپشن کی سرگرمیوں کی سرپرستی کرنے لگی۔ سندھ سروسز ہسپتال کے بارے میں لائف کی حق سچ پر مبنی رپورٹ نے ارباب اختیار کو چونکا دیا اور ہسپتال کے خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہب اللہ یوسفانی حواس باختہ ہو گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ تبدیل کرنے کا عمل رک گیا۔ ہسپتال کی صورتحال کشیدہ، تفصیلات خصوصی رپورٹ میں آگے چل کر ملاحظہ کریں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے رجسٹرار ڈاکٹر اشر آفاق نے کہا ہے کہ سگریٹ نوشی کے خلاف ہر شخص کو آگاہی ہونا چاہیے، کیونکہ غیر ارادی طور پر سگریٹ کا دھواں پینے سے دنیا میں 12 لاکھ افراد سالانہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اینٹی ٹوباکو کے موقع پر ہونے والی واک کی شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ڈاؤ میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر سہیل صبا، ڈاکٹر اسرار احمد، ٹوباکو کنٹرول کمپنی کے تنویر قائم خانی، بلال ظفر و دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر اشر آفاق نے کہا کہ سگریٹ نوشی کرنے سے زندگی ہارنے والوں کی تعداد سالانہ 8 لاکھ ہے۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے NICH کو 40% تشخیصی رعایت دینے کے لیے یادداشت پر دستخط ہوئے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے کہا کہ اس سے ہسپتال کے اخراجات کو دیگر مدوں میں خرچ کا موقع ملے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اپیل پر جمعرات کو سول ہسپتال کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مطالبات کی تکمیل کے لیے 2 گھنٹے کا علامتی احتجاج کیا گیا اور کہا کہ حکومت ہمارے سے کیے گئے وعدے پورے کرے۔ اب آپ سراج امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی اور آج 1 جون 2023 کی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں جمعرات کو بھی خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہب اللہ یوسفانی کی غنڈہ گردی اور بدمعاشی کے رد عمل میں ہسپتال میں صورتحال کافی کشیدہ رہی۔ تاہم لائیو کی خصوصی رپورٹ کے اجرا کے بعد نہ صرف طبی نیم طبی عملے سمیت نرسز میں غم و غصے کو دیکھا گیا بلکہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے بھی اس کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے اور ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے بھی فی الحال فوری طور پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں رد و بدل کرنے کے معاملے کو زیر التوا کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بعض لوگوں کو رام کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ خاتون DMS پیٹرول کا معاملہ بے نقاب ہونے پر کافی چراغپات دیکھی گئیں، لیکن انہوں نے یہ اعتراف اب تک نہیں کیا ہے کہ انہوں نے وہب اللہ یوسفانی کی اس مہربانی کے عوض خلاف قانون بہت سے ڈاکٹروں کی فائلیں وہب اللہ یوسفانی کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے دی ہوئی ہیں، جبکہ مذکورہ فائلوں کو واپس برانچ میں بھجوانے کے لیے MS اور سول سرجن کراچی ڈاکٹر خالد بخاری کی جانب سے وہب اللہ یوسفانی کو کئی بار ان فائلوں کو واپس برانچ میں بھجوانے کی ہدایت دی گئی، لیکن تاحال اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ڈاکٹر خالد بخاری سے پہلے طاقتور MS ڈاکٹر عاشق علی شیخ، جو جنرل کیڈر کے گریڈ 20 کے سینئر ترین افسر تھے، لیکن محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے انہیں وہب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں یرغمال بننے پر انہیں ہٹانے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔